وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا اکرم الخلق والی من نعوذ به سواک عند حلول الحادث الاعمى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اپنی برکتوں اور بہاروں سمیت جاری ہے. تمام اہل ایمان اپنے ذوق اپنے شوق اور اپنے لطف و سرور کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نوازشات اور توجہات کے منتظر ہیں. رب کریم تمام اہل محبت کو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں اور مہربانیوں سے مالا مال فرمائے. جب بھی یہ بابرکت گھڑیاں اور یہ باوقار لمحات سال کے بعد اس دنیا میں لوٹ کے آتے ہیں تو کچھ دل ایسے ہیں جو مسرت اور خوشی کی وجہ سے مہک اٹھتے ہیں اور وہ اندر کی مہک ہر محبت والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر حضور کی آمد کا اعلان کرے. اور اسی زمانے میں اور اسی ماحول میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں خوشی بھی نہیں ہے، جن کے مقدر میں مسرت بھی نہیں ہے، لیکن ظلم یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ اندر کا مرض
وہ چھپا بھی نہیں سکتے. کبھی ان کے چہروں سے، کبھی ان کے اشاروں سے، اور کبھی ان کے جملوں سے وہ اندر کا مرض ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک اشارہ دینا تھا، وہ دے دیا. اس کو مزید پکڑ کر 1 گھنٹہ مجھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک بنیادی بات ہر اس شخص کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کی جڑ اور ایمان کی بنیاد حضور کا پیار ہے. جو شخص یہ مانتا ہے کہ ایمان کا محل حضور کے پیار پہ کھڑا ہے، اگر حضور کا پیار نکال دیا جائے تو یہ محل دھڑام سے گر جائے گا. چمک تو دور کی بات ہے اور روشنی تو دور کی بات ہے، اس محل سے آسودگی، راحت اور نعمت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے. جب یہ بنیاد اس محل کے نیچے سے نکل جاتی ہے، بظاہر کتنی نمازیں ہوں، کتنے روزے ہوں، کتنی نیکیاں ہوں، کتنی عبادات ہوں، اللہ کی نگاہ میں یہ محل رہتا بھی نہیں ہے. وہ مومن رہتا بھی نہیں. ہر وہ شخص جو اس بات کو مانتا ہے کہ ایمان کی بنیاد حضور کا پیار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پیار کو مزید پالش کرے. پالش کا لفظ تھوڑا سارا نے اس تو آؤں تو یہ تعلق مالٹے نہ ہے، انجی گل ہے کہ اس واسطے سارا مانا پتا پالش کا کیا مطلب ہے. جیڑا مالٹا پالش ہو سکے وہی یہ قبول کر دے اور وہی اگے جانا، اس سے نال تھوڑے رنگ ٹھنگ بھی پھر وکھرے ہو جاتے ہیں. انجے نا پالش کا معنی آپ سمجھ. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی بنیاد تکڑی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کوئی طوفان آئے، کوئی سیلاب آئے، کوئی شکاری شکار کھیلنے کے لیے نت نیا بہانہ اور ڈرامہ بنا کر آئے، یہ بنیاد کھڑی رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پالش کرے اور اس پیار کی چمک کو مزید پوری کائنات کے اندر تقسیم کرے. جس طرح سونے کو چمکانے کے لیے کسی نہ کسی گل کی ضرورت ہے، چاندی کو چمکانے کے لیے کسی نہ کسی ہنر کی ضرورت ہے، مالک مالٹے میں چمک پیدا کرنے کے لیے اس کو ایک مخصوص مرحلے سے گزارنا پڑتا ہے، پھر اس کی چمک نکھر جاتی ہے. اسی طرح حضور کے پیار کو پالش کرنے کے لیے اور حضور کے پیار کی چمک حاصل کرنے کے لیے بھی گر ہے. اور وہ گر
سیدھا سا، سادہ سا، عام سا، جو حضور کے پیار سے اپنے دل کی ساری دنیا کو خوشبودار کرنا چاہتا ہے، جو حضور کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہے، اور جو حضور کے عشق سے اپنے اندر کی دنیا میں چاندنی دیکھنا چاہتا ہے، وہ کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرے۔ ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ حضور کا ذکر، حضور کی شان بیان، حضور کے کمالات کا تذکرہ کرے، حضور کی منموہنی اداؤں کو سنے سنائے، حضور کی رفعتوں کا پرچم بلند کرنے کی ذمہ داری اٹھا لے۔ جتنا جتنا وہ یاد یار میں ڈوبتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے ایمان میں چمک پیدا ہونی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ گل بھی پکی ٹھکی ہے، جس سینے میں سونے دا پیار کوئی نہیں، وہ بندہ جتنے بھی نیکیاں کمانے والا ہوئے، نیکیاں سرور بھی کوئی نہیں۔ پکی بات ہے۔ حضور کے پیار کے بغیر جتنی بھی عبادت کر لی جائے، جتنی بھی یاد خدا کر لی جائے، اور جتنی بھی بندگی کر لی جائے، راہ دین پر چل کر جتنے ریاضت اور مجاہدے کر لیے جائیں، ان میں سرور نہیں آ سکتا۔ اور جس بندگی میں، جس یاد خدا میں، جس نیک عمل میں حضور کا پیار شامل ہو جاتا ہے، وہ مقبول بھی ہوتا ہے، اس میں سرور بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بات لکھ لینا، میرے مرنے کے بعد بھی اسے آزما کے دیکھنا، اللہ اس عمل کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس حضور کے پیار کی برکت ہے، قبول بھی ہے، اس میں سرور بھی ہے، اور اللہ اس عمل پر ڈٹ کے جم کے رہنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ جس شخص کو جس چیز کے ساتھ جتنا پیار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اتنا ہی اوکھا ہو لیتا ہے۔ ایک گل ہے، جتنا پیار گھٹتا ہے، جتنی محبت کمزور ہوتی ہے، اس کام سے بندے کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیار ہے، رات کا جاگنا بھی آسان ہے، پیار ہے، سردی برداشت کرنا بھی آسان ہے، پیار ہے، گرمی کی جھلملاتی دھوپ سے اپنے جسم کو جلانا بھی آسان ہے، پیار ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، اپنی عزت کے سودے کر سکتا ہے، لیکن جب پیار نہیں رہتا، بندہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ گل کوڑی یا سچی میرا لحاظ نہ کرے، سامنے میں ویک کے گل کرے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ حضور کے پیار سے اپنے دلوں کو چمکائے ہوئے تھے، معاذ بن جبل نے رستم جیسے پہلوان سے کہہ دیا تھا، رستم تم لوگ جتنا زندگی سے پیار کرتے ہو، ہم اس سے 100 گنا زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں۔ تسی یہ گل کر سکتے، ٹھنڈ ہوئے تو مسیتی نہیں آ سکتے، گرمی ہوئے تو مسیتی نہیں آ سکتے، اور پھر میں کہڑی مثال دے سکتا، پر پھر وہ بندہ یہ نہ سمجھنا کہ شاید میں تھے کوئی اشارہ ہوتا پہ۔
توجہ، اندر کی لگن، اندر کی چاہت اور اندر کی چس ہی ہر کام کی بنیاد بنا کرتے ہیں. اور وہ چس کیسے بڑھے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. چس بڑھانے کے لیے رسول اللہ کا ذکر ہے، ان کے گیت گانا ہے، ان کے نغمے الاپنا ہے، ان کی عظمتوں کی بات کرنا ہے. اور سنیے، دماغی طور سے تو ہر بندے گل من لئی کہ جہاں بندہ کسی کا پیار بتانا چاہے وہ ذکر ڈھیر کرے، یہ تو من لئی نا دماغی طور پہ. میں اور کتابی طور پہ بھی دستا. مشہور بات پہلے بھی عرض کی، جو لوگ کل قاضی صاحب کے قول پہ تھے وہ بھی سن چکے ہیں کہ حضرت جابر دنیا سے گئے، ان کے سر پہ کب قرضہ تھا، بیٹے نے حضور کی خدمت میں التجا کی، باپ قرضہ چھوڑ گیا، اللہ کا حبیب ان کے باغ میں تشریف لایا، کھجوریں رکھی تھی، اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، مولا اس ڈھیری میں برکت نازل فرما. حضور چلے گئے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، فاروق اعظم بھی ساتھ تھے. حضرت عبداللہ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے قرضہ لینا تھا، کھجوریں دیتے گئے، حساب صاف کرتے گئے. کپڑا اٹھا کے دیکھا، جتنی کھجوریں درختوں سے اتری تھی اتری ہی پڑی. گرمی محبت میں بگڑ گئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے حبیب کے در پہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آپ کی توجہ اور آپ کی نظر کرم سے اللہ نے میری بگڑی بنا دی ہے. حضور نے کہا، اشہدو انی رسول اللہ، کیوں نہ ہوتا میں اللہ کا رسول جو ہوں، میں اللہ کا رسول جو ہوں. اگلا جملہ سنیے، میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اس دولت کو چمکانا ہو تو مقام مصطفیٰ کی بات کرو، شان مصطفیٰ کی بات کرو، عظمت مصطفیٰ کی بات کرو، طاقت مصطفیٰ کی بات کرو، قوت مصطفیٰ کی بات کرو، اخلاق مصطفیٰ کی بات کرو، کردار مصطفیٰ کی بات کرو، حضور کی زلفوں کی بات کرو، حضور کے نینوں کی بات کرو، حضور کے قد مبارک کی بات کرو، حضور کی مجلس کی بات کرو، حضور کے جاگنے کی بات کرو، حضور کے سونے کی بات کرو، حضور کے آنے کی بات کرو، حضور کے جاننے کی بات کرو. سنیے، میں دلیل دینے لگا ہوں. آقا کریم نے فرمایا، گواہ ہو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد فرمایا، عبداللہ بھجدا جاتی ابو بکر نو بھی یہ گل سنا دی، عمر فاروق نو بھی یہ گل سنا. توجہ ہے؟ بزرگاں کا سارے یہ گل سمجھائیے بھئی تھوڑی کوئی کرامت دس جاوے نہ کسی نے، کوشش کرو بھئی وہ لکی رہے انجے نا. ہاں، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اپنے آپ کوئی بیان کرتا ہے، کرتا رہے، تم اپنی زبان پہ نہ لاؤ کہ ساڈی دعا نال آئے ہوگی، ساڈے تویز نال آئے ہویا، تیرا ساتھ رہ مجھی نہیں ہے. کوئی سمجھ گیا؟ تو جس وقت نہیں ہوتا اس وقت تسی کدے ہو گے وہ دعا، وہ تویز کڑیندے تو نو پہ. اگر سارے تیرے تعویذوں سے کام ہو جانے ہیں اور سارے کام تیری دعاؤں سے ہو جانے ہیں تو مالک کہاں ہے؟
کسی کے کراتا ہے کسی کے نہیں کراتا، کسی کے ہونے دیتا ہے کسی کے کرا دیتا ہے، تاکہ مخلوق کو یہ بات اچھی طرح دل دماغ میں بیٹھی رہے کہ خالق خالق ہے۔ سنیے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر تمہاری دعا سے، تمہارے تعویذ سے، تمہاری توجہ سے، تمہاری کسی روحانی محنت سے کسی کا کام بن جائے تو ہم نے نہیں بولنا، غلام سناتے رہے، نوکر بیان کرتے رہے، تمہارے پیار کرنے والے بیان کرتے رہے، وہ الگ موضوع ہے، تم نے نہیں بولنا۔ اور یہاں کام حضور کی توجہ سے ہوا، حضور کی مہربانی سے ہوا، حضور کی نظر کرم سے ہوا، خود ہی کہہ رہے ہیں اسے بھی بتاؤ، اسے بھی میں گل سمجھا سکی ہاں یا کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کا کام ہو جائے تم چپ رہو، بلکہ ایک اور گل بھی ہے، دس دینا سامتا ہے دسی گیا جی کسی وجہ تو کام ہو جائے نا، تو کوئی بندہ آ کے آ کے بھی تھوڑی وجہ تو آئے کام ہو گیا، تھوڑا فرض ہے کہ تسی فوراً سوچا نہ پاؤ ہاؤس دا کام نہ ہو، ہاؤس دا کام تاں جے تھوڑا نفس تیڑو نہ بن جائے، جی ایک تیڑو بن جائے تو پھر بندہ دا بیڑا غرق ہو جائے، سمجھ آ رہا؟ اور شہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں عبداللہ ابو بکر کو بھی جا کے بتا، عمر کو بھی جا کے بتا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے سینے میری محبت کے مدینے ہیں، ان کے دلوں کی دنیا میں اگر کوئی نغمہ چلتا ہے تو محمد 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 کا چلتا ہے، اور ان کی سینے کی کیفیات میں اگر کسی کی عظمت کے ستارے چل ملا رہے ہیں تو رسول اللہ کی عطائیں ہیں۔ جس وقت وہ میری شان سن سننا وہ ڈھر نہ سن، ان کے دل میں عجیب رونق آئے گی، ان کے دل میں عجیب خوشبو آئے گی، ان کے دل میں عجیب بہار آئے گی، اور ان کا میری ذات کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اپنا مضبوطی پیدا فرما۔ تو پھر ایمان چمکیا کہ نہ چمکیا؟ اس لیے حضور کی شان میں بیان کرنی ہوگی۔ تو وجہ دس چندی شانہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کے اندر چمک آ جائے، تو ایمان کے اندر چمک اس گل کی نشانی ہے کہ حضور دا پیار ایمان دی بنیاد ہے۔ آپ نے نہیں سنا صحابہ مسجد میں بیٹھے، آدم نو صفی بنایا، ابراہیم نو خلیل بنایا، نوح کو نجی بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب دل پذیر عطا فرمایا، ہمارے یار کو کیا بنایا؟ حدیث میں تو یہ مذاکرہ ایک دوسرے کے ساتھ حضور کی عزت کی باتیں کرنا، حضور کی شان کی بات کرنا، حضور کے مقامات کے تذکرے کرنا، اور جو شانیں دیکھ چکی ہیں ان پہ بس نہ کرنا اور دیکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے بونا بھائی اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، اللہ دا آخری رسول بن کے آیا، قرآن جیسی کتاب دا مالک بن کے آیا، روز قیامت 100 صفحہ لگی ہوئی ہے اس پر بدیا دیا، 80 صفحہ دا مالک میرا مصطفیٰ۔ اے بونائی کی جنت میں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نے کرا، اے نہیں پتا کہ میزان تے مصطفیٰ کریم نے امت کی شفاعت فرمائی۔
اے نہیں پتا کہ حوض کوثر تے جام کوثر لڑانے اے ساری عظمتاں پتا ہون دے باوجود جڑا سچا تے سچا عاشق ہوندا اس دے من دا اے تقاضا ہوندا ایک نعمت ویکھ کے 100 نعمتاں دی ہور ڈیمانڈ کر ہے یا نہیں ہے؟ بیٹھ کے میرے یار کو اللہ نے کیا بنایا، حضور کو کون سی نریلی عزت عطا کی، حضور کو کون سا احساسی مقام عطا فرمایا. حضور آ گئے، فرمایا حدیث بھی ڈھیر سارا ادیا جو تم سکینہ فرمایا نہ جائے کون لگا، فرمایا اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، تم ڈھونڈ رہے ہو نا، آدم صفی ہے، نوح نجی ہے، موسیٰ کلیم ہے، ابراہیم خلیل ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. تو سنو سنو سنو، لہجہ یہ تھا، اپنے کان بھی کھول لو، دل کے دریچے بھی کھول لو. لہجہ یہ تھا، فرمایا اللہ اللہ، یہ لہجہ بتا رہا ہے، توجہ سے سنو، میری طرف دھیان کر کے سنو، میرے لفظوں میں گم ہو کر سنو، صرف کانوں سے نہیں پورے جسے کو کان بنا کر، پورے جسے کو کان بنا کر. اللہ وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. وہ آپس میں بہ کے ذکر کرنے، حضور دیا شانہ تلاش کرنی، حضور دے مقام ٹوٹنے تے سونے نبی دا آ کے بولا لونیا. یہ کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو پالش کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو. آپ بھی جب ایسی محفلیں سجاتے ہو، تذکار مصطفیٰ سے اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہو اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے دل کو نور اور سرور دیتے ہو، در حقیقت طریقہ صحابہ کو زندہ کر رہے ہو اور اپنے ایمان کو چمکا رہے ہو. سنیے، رسول کے سکے دوترے امام حسن اپنے ماموں، سکے ماموں نہیں تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور نے اپنا ایک غلام پالا تھا، اور گھر میں جڑا بچہ ہو ماموں ہی ہو جاتا. ہند بن ابی حالہ، امام حسن جوان ہوئے، حضور تو برد یمانی اور یمن کی چادر، برد یمانی اوڑھ کے مسجد کے گوشے میں لیٹے ہوئے، اوپر لاکھوں من مٹی کا وزن بھی ہے، اور ساری کائنات کو سرکار دو عالم رحمت کی خیرات عطا فرمائے. اب چونکہ چہرہ نظر نہیں آتا، وجود نظر نہیں آتا، امام حسن شعور کے زمانے میں داخل ہوئے، جوان ہوئے، سرکار دو عالم کی عظمت، سرکار دو عالم کی عزت، سرکار دو عالم کے کمالات، سرکار دو عالم کی شانیں، سرکار دو عالم کا حسن سلوک، سرکار دو عالم کی اخلاق، سرکار دو عالم کے کردار، سرکار دو عالم کی من موہری صورت کی باتیں سنتے اندر 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 گرمی جوش مارتی. ماموں کے پاس جاتے، تو سونے نو، تو دل بر نو راج راج ویکھے ہویا، میں سرکار دے مکھڑے دی گل سنا. سمجھ آ رہی ہے؟ 10-14 فتوا اڑا تھے لگا پہ یہ کوئی کام ضروری نہیں. سمجھ آتی پہ کوئی نہیں ہوتی پہ، میں کھولنا ہو سکتا. کسی صحابی نے فتوا لگایا، ابو بکر نے. دن دسو ابو بکر دے زمانے میلاد ہویا، عمر فاروق دے زمانے میلاد ہویا،